تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہیں. ساری کائنات اپنے وجود میں، اپنے رہنے سہنے میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے، کیونکہ اس دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا علم آتا ہے. دین اسلام میں ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی گئی ہے، رہنمائی کی گئی ہے، اور غمی اور خوشی، رہن سہن، معاملات، معاشرت، عقائد، سب کچھ بتایا گیا ہے. کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کو دین کے مطابق بنا لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، اور ناکام انسان وہ ہے جو شریعت سے روگردانی کرے، اعراض کرے. اس کی دنیا کی زندگی بھی پریشان کن ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ان عقائد میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، ایک بہت بڑا عقیدہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلے اور بے نیاز ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو قرآن کریم میں بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے. آج اس عقیدے کو بیان کرنے
خاص اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کل 25 دسمبر کو چونکہ عیسائیوں کا کرسمس ڈے ہے، اور کرسمس ڈے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹا پیدا ہونے کا دن ہے۔ یعنی چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے گوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نعوذ باللہ بیٹا پیدا ہوا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ عقیدہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں، انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، آسمانی تعلیمات آئی ہیں، ان سب کے سراسر اور 100% خلاف ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے عقائد کی بھی اور اپنے اعمال کی بھی حفاظت کرے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب یہ ایک ہی بات ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں ایک بار نہیں 20 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، جو سورہ اخلاص جس کو کہا جاتا ہے اور قرآن کریم کی عظیم صورتوں میں سے ہے، بڑے درجے والی صورتوں میں سے، اس میں خالص توحید کا بیان ہے، اور اس چھوٹی سی صورت میں اس بڑے عقیدے کا بیان ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ اصل معنی علماء فرماتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہے۔ اب اولاد ہونا یہ محتاجگی کی دلیل ہوتی ہے۔ باپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ میرے سہارا ہوں، میرے ہاتھ بٹانے والے ہوں، میرے معاون ہوں، میرے مشیر ہوں، میرا ساتھ دینے والے ہوں، تو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے جی ہمارا جس کی اولاد نہیں، کہتے اس کا کوئی سہارا نہیں دنیا میں۔ اور اولاد والد کے ساتھ گویا کہ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اور بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو اولاد اللہ اس کی ہوگی جو کسی کا محتاج ہو، جس پر کبھی بڑھاپا آئے، کس پر کبھی ضعف آئے، کسی کو کمزوری آئے، بیماری آئے، تنگ دستی آئے، فاقہ آئے، تو اس کو دوسرے کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کو اپنے ماتحتوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا کوئی بڑا نہیں ہے جس سے وہ مدد لے۔ یعنی عام طور پر دنیا میں 3 طرح سے تعاون ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنے ماتحتوں سے تعاون لیتا ہے، جیسے اولاد سے تعاون لیتے ہیں، والدین اپنے اولاد میں۔ بعض دفعہ اپنے برابر والوں سے تعاون لیا جاتا ہے، جیسے کاروبار وغیرہ میں شراکت، پارٹنر وغیرہ، یا اور دوست احباب، رشتہ دار، بھائی وغیرہ سے تعاون دیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان اپنے اوپر سے تعاون لیتا ہے، جیسے حکومت کا سہارا، عدلیہ کا سہارا، فوج کا سہارا، پولیس کا سہارا، اپنے اوپر والے محکموں سے آدمی تعاون لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ مجھے ماتحت کی ضرورت، نہ مجھے برابر کی ضرورت، اور نہ مجھ سے کوئی بڑا ہے کہ میں اس سے سہارا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وہ اللہ سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میری کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، جب میں ساری کائنات سے بے نیاز ہوں تو نہ میری اولاد ہے اور نہ میں خود کسی سے پیدا ہوا ہوں۔ اولاد ہو تو ماتحت ہو جائیں گے، اور جس سے آدمی اگر اوپر جس سے پیدا ہوتا ہے تو وہ بڑے ہو جائیں گے۔ نہ مجھے چھوٹوں کی ضرورت نہ مجھے بڑوں کی ضرورت، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ تو حادث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے میری کوئی اولاد نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور میں کوئی اس کائنات میں کوئی اس کا نظیر نہیں ہے، اس کی مثل نہیں ہے، اس کا ہم پلہ نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، یعنی فرمایا تم نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، تم نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اور تم نے یہ کہا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ جائیں، یتفطرن منہ وتنشق الارض، اور زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے، چورا چورا ہو جائے، اس بات پر کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کی ہے، تم نے دعویٰ کیا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ کی اولاد ہو، مناسب ہی نہیں ہے۔ اولاد ہونا شراکت کا تقاضا کرتا ہے، اولاد ہونا اللہ کے لیے عیب ہے، کمزوری بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہیں، شریک سے پاک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ساری مخلوق میں اگر آپ کہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی جنس میں سے نہیں ہے، یعنی جو اولاد ہوگی وہ اللہ نہیں ہوگی، وہ مخلوق ہی ہوگی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے گالی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے برا بھلا کہا، مجھے ستایا، مجھے تکلیف دی اور مجھے گالیاں دی، لیکن پھر بھی میں ان کو رزق دیتا ہوں اور ان کو معاف کر دیتا ہوں، درگزر کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے تکلیف دی، بنی آدم نے مجھے اذیت پہنچائی، اذیت اس بات سے پہنچائی کہ میں نے ساری کائنات کو بنایا اور سب کو معلوم ہے تجربے سے، مشاہدے سے کہ وہ خود نہیں بنے، میں نے بنایا ہے۔ کوئی نہیں بنا سکتا ہے جب تک میں نہ بناؤں، میری طاقت کے بغیر کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا ہے۔ لیکن جب وہ ہڈے کٹے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو کہتے جی بس ہم تو بن گئے تھے، اب اللہ ہمیں دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ ارے جس رب نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا وہ رب دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اتنی بڑی ناشکری۔ یعنی خود اپنی پیدائش کو دیکھو کہ تم ماں کے پیٹ میں ایک نطفے سے پیدا ہوئے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ایسا تیار کیا، خوبصورت شکل دی اور سارے اعضاء دیے، اور جب جوان ہو گیا تو کہتے جی بس اللہ اب مجھے نہیں بنا سکتا، حالانکہ میں قادر ہوں۔ اور یہ تو مخلوق کا تجربہ ہے کہ چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتی، دوسری دفعہ آسان ہوتی ہے۔
اور میں تو خالق و مالک ہوں، میرے لیے پہلی اور دوسری میں کوئی فرق نہیں۔ اور مجھے ابن آدم نے گالی دی، فرمایا کہ میرے لیے انہوں نے اولاد کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے۔ جیسے کوئی کسی کو ماں کو گالی، کسی کے باپ کو گالی دیں، تو اللہ تعالیٰ کو گالی یہ کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مخلوق کے لیے اگر ہم کہیں تو مخلوق کے لیے بھی یہ عیب کی بات ہے۔ دیکھیے مجھے آسان اس کی مثال علماء نے یہ فرمائی ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی کو کہے بھائی بہت مبارک ہو، کسی انسان سے کہے کہ تمہیں بہت مبارک ہو، سنا ہے رات آپ کے ہاں آپ کی بیوی سے آپ کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، اور ولادت میں جو بچہ پیدا ہوا وہ کتا تھا، کتا پیدا ہوا آپ کی بیوی سے، آپ کو بہت مبارک ہو، کوئی اس پہ خوشی محسوس کرے گا؟ اور کسی کی اولاد ایسی اگر ہو تو کیا وہ منہ دکھانے کے لائق ہوگا؟ لوگ تو معذور اولاد پیدا ہو، نابینا پیدا ہو، اس پہ شرماتے ہیں، یار ساری دنیا کیا کہے گی معذور ہے، ہم لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے، لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے، لوگ کیا کہیں گے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ان کی اولاد معذور پیدا ہوئی تو انہوں نے بات کو ابھی چھپائے رکھا، یعنی وہ انسان ہی پیدا ہوئے، جانور نہیں پیدا ہوئے، کوئی اور جانور نہیں پیدا ہوئے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد پیدا ہوئی اور وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، یہ تو اللہ کی جنس سے ہٹ کر ہے نا۔ تو اللہ کی جنس یعنی مخلوق میں کسی کی اولاد ہو اور اس کی جنس میں سے نہ ہو بلکہ کوئی اور جنس پیدا ہو تو یہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ ہم یہ دعویٰ کریں تو یہ اس سے بڑا عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود تو سوچو، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بعض عقیدہ مشرکین کا یہ تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے معاشرے کے اعتبار سے مناسبت کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ارے بیوقوف ہو، تم نے اگر اللہ کے لیے دعویٰ کرنا تھا بیٹے کی بات تو پھر بھی عقل میں آتی، تم نے بیٹیوں کے دعویٰ کر دیا، بیٹیاں تو تم بھی عیب سمجھتے ہو۔ مشرکین مکہ سے کہا اصطفى البنات علی البنین الکم یعنی الہ البنات ولکم البنون، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹے دے دیے، اس کی تو بیٹیاں اور تمہارے بیٹے، یعنی عرب میں بیٹیاں بڑا عیب تھا اور اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو موقع کے اعتبار سے ان کو اس انداز سے سمجھایا کہ تم اپنے لیے تو بیٹی بری سمجھتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ جس کو تم اپنا خالق مانتے ہو، اپنا رازق مانتے ہو، اپنا مالک مانتے ہو، رب مانتے ہو، جس کو ساری قدرتوں کا مالک سمجھتے ہو، اس کے لیے تم کہتے ہو اس نے بیٹیاں بنا لی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آسمان و زمین پھٹ جائیں اس سے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون۔ ان مشرکین مکہ کفار کا بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہوئی ہے، وانہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ اللہ کی اولاد ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محض منہ کی بکواس ہے، نہ ان کو علم ہے اور نہ ان کے باپ دادوں کو اس کا علم ہے، اللہ کی اولاد ہونے کا نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادوں کو علم ہے۔ بہت بڑی بکواس کر رہے ہیں جو اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ کبرت کلمتاً، یہ بات ان کی بہت بڑی بات ہے، بہت گندی بات ہے، تخرج من افواہہم، جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے، ان یقولون الا کذبا، یہ سری جھوٹ بول رہے ہیں، نرا جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان سے لڑائی کرو یا یہ کہ یہ جزیہ دیں اور تمہارے محتاط ہو جائیں، اور ان کا بہت بڑا جرم کیا ہے، یہ تمہارے دین پر نہیں چلتے، دین حق پر نہیں چلتے ہیں۔ سب سے بڑا جرم یہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہود نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ان کے منہ کے بکواس ہیں، اپنے سے پہلے کافروں کی اقوال کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ پہلے کافر اس طرح کہتے گئے، یہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی بد دعا فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے۔ انا یؤفکون، کہاں الٹے جا رہے ہیں، کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور اسی لیے بیان فرمایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ نعوذ باللہ یعنی یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ حضرت سیدنا مریم کے بیٹے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت مریم کی پیدائش کا بھی ذکر فرمایا کہ مریم وہ عمران کے گھر میں پیدا ہوئی، اس کی پرورش کہاں کی، اس کو کہاں سے رزق فراوانی سے ملتا تھا، کہاں پہ پرورش ہوئی، پوری تفصیل حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا اور ان کی جوانی کا اور ان کی پرورش کا ذکر فرمایا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی پوری تفصیل ذکر فرمائی کہ فرشتہ کیسے آیا حضرت جبریل علیہ السلام، اور کس طرح انہوں نے مریم کے گریبان میں پھونکا، اس سے انہیں نطفہ حمل ٹھہرا، اور مریم نے کہا کہ میں تو بغیر شادی کے کیسے اولاد ہوگی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ پیدا کرنے والے ہیں، تو اللہ کے کام ہیں، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ایسا ہوگا، اور یہ اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا پورا قصہ بیان فرمانے کے بعد جب قوم نے ان پر الزام لگایا تو نہیں کہا یہ الزام نہیں، کسی قسم کی غلط کاری سے نہیں پیدا ہوا، اللہ کی قدرت سے پیدا ہوا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ۔ اللہ تعالیٰ صاف فرما رہے ہیں کہ یہ ہے قول حق عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ حضرت مریم سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مناسب نہیں ہے کہ اللہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مریم عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی ذکر فرمایا تو عیسیٰ ابن مریم ذکر فرمایا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا، یہ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں ہے، آدم علیہ السلام کا ہے اور انبیاء کا ہے، لیکن کہیں بھی والد کا نام ذکر نہیں فرمایا، والدہ کا نام ذکر نہیں فرمایا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے۔ قدم قدم پر یعنی رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو اور یہ مت کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور ایک اللہ کو مانو، تین خداؤں کو مت مانو۔ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ اس میں ایک ذرہ بھی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ کرسمس ڈے جو منایا جاتا ہے، اس عقیدے کے اس کے پیچھے یہ عقیدہ چھپا ہوا ہے کہ
کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹے کے جنم کا دن ہے، اور یہ عقیدہ اسلام کے سراسر خلاف ہے، کفر اور شرک والا عقیدہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ دن منانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کسی کو مبارکباد دینا، تمہیں کرسمس ڈے مبارک ہو، یا میری کرسمس یا تمہاری کرسمس وغیرہ، اس طرح کسی قسم کے الفاظ اور مبارکبادی حرام ہے۔ یہ تو عقیدے کی بات ہے۔ اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مشابہت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مشابہت سے اتنا بچتے تھے کہ عبادات کے اندر بھی مشابہت نہیں اختیار فرماتے۔ عبادت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ لباس میں، چال ڈھال میں، معاملات میں ان کی مشابہت اختیار کرنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں، یہود کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ داڑھیوں کو یا بالوں کو خضاب نہیں لگاتے تھے، رنگ نہیں لگاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ سفید رکھنا ہی زیادہ ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر الشیب ولا تشبہ الیہود، فرمایا یہ سفیدی کو تبدیل کر دو، یہود کی مشابہت مت اختیار کرو۔ یعنی یہ ان کا طریقہ ہے کہ داڑھی سفید رکھنی ہے اور داڑھی کو کوئی خضاب نہیں لگانا، مہندی نہیں لگانی۔ فرمایا کہ اس طریقے کو، اس یہود کی مخالفت کرو، یہود کی مشابہت۔ ایک جگہ فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو اور اپنے داڑھی کا رنگ بدل لو، یعنی اس کو خضاب لگا لو۔ یعنی اتنی معمولی بات میں بھی شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا روزہ، جو محرم کا روزہ رکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے، لیکن فرمایا کہ چونکہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، یہود بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزہ اور بڑھاؤں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو، یہود کے راستے پر نہ چلیں۔ یعنی عبادات کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مشابہت اختیار کرنا پسند نہیں فرماتے کہ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی اسی دن روزہ رکھیں۔ فرمایا وہ ایک روزہ رکھیں گے، ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اسی لیے محرم کے روزے میں افضل اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ صرف 9-10 محرم کا روزہ رکھنا علماء نے مکروہ قرار دیا اس حدیث کی وجہ سے۔ تو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرنا بھی ناجائز ہے، اور اس کرسمس ڈے منانے میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہود و نصارہ کے کسی بھی تہوار، کسی بھی خوشی، ان کے مذہبی کوئی بھی دن ہو اس میں شریک ہوں، ان میں ان کو مبارکباد دیں، اس میں کسی طرح ان کی اشیاء لیں، ان سے کھائیں پئیں، یہ سب ناجائز ہے۔ اس سے مکمل طور پر مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر، سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔